اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی ویڈیو میں اگر میں کوشش کروں گا اس واقعے کے بارے میں بات کروں جو واقعہ آج پارا چنار میں پیش آیا، لیکن میں ایک بات بڑی واضح کر دوں، یہ جو انا للہ میں نے پڑھا ہے یہ شاید ان شہیدوں کے ساتھ ساتھ جو افراد وہاں پر مارے گئے ان کے ساتھ ساتھ آج ایک مرتبہ پھر یہ کلمات جب میرے منہ سے جاری ہوئے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی ہے یہ واقعہ۔ یہ واقعہ پاکستان میں نظام تعلیم کے اوپر حملہ ہے۔ سکول میں پڑھانے والے استاد وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا طالب علم جو ہے وہ کس مسلک سے ہے، کس فرقے سے ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی یہ دیکھ کر نہیں پڑھاتا۔ کم از کم میں سکولوں کی حد تک تو یہ شاید کہہ سکوں، دینی مدرسوں کی اور بات ہے۔ ایک مرتبہ پھر پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ایک مرتبہ پھر پارا چنار میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو چن چن کر پہچان کر کے مارا گیا، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس طرح بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہمارے ملک میں بے گناہ افراد کا خون بہایا گیا، ایک دفعہ پھر مظلوموں کا خون بہایا گیا، ایک دفعہ پھر شیعہ فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کہنا بہت آسان ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعات صحیح ہے؟ پاکستان میں مذہب کے نام پر کتنا خون بہایا جائے گا؟ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ ہمارا پڑوسی ملک اس وقت کتنی ترقی کر چکا ہے، اور ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات، سیکٹریل فسادات یہی کچھ رہ گئے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو صرف اس بنا پر مار دیا جاتا ہے کہ جی وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارا چنار میں، ہزارہ میں خون کی ہولیاں بہت کھیلی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی جانیں گوا چکے ہیں، نہ جانے کیوں حکمران خاموش ہیں۔ کبھی وہاں پر مستقل امن نہیں ہوا، اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا، زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، سندھ میں ایک استاد کو، پروفیسر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کر کے فرانس میں 30,000 روپے گھنٹے کی نوکری چھوڑ کر پاکستان میں 10,000 روپے کی نوکری کر رہا تھا، کہ اسے اپنے ملک سے پیار تھا۔ اس استاد کو بے دردی سے مار دیا گیا، اور ایک دفعہ پھر قوم کے بچوں کا مستقبل تاریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ استاد جو معاشرہ بناتا ہے، استاد جو بچوں کا مستقبل بناتا ہے،
جوان استاد جنہوں نے آگے چل کے بہت سارے بچوں کی زندگیوں میں تعلیم کا جو چراغ ہے وہ روشن کرنا تھا، خود لال خون کی چادر پہن کر سو گئے، سلا دیا گیا، سوئے نہیں سلا دیا گیا، صرف اس بنا پر ان کا تعلق شیعہ فرقے سے۔ یقیناً یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو کہ جس کا خواب دیکھا گیا تھا۔ مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ فرقے کے سے تھے، ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن یہ مذہبی تفریق، یہ مذہبی منافقت کب ختم ہوگی؟ کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت، ایک کالعدم مذہبی جماعت کا شخص ٹی وی پر بیٹھ کر دھمکیاں دے رہا تھا حکومت، اور پی ٹی وی پر، یعنی کہ پی ٹی وی پر اب ایکسیس دی گئی تھی، تو پھر یہ سب واقعات ہونے ہی تھے کہیں نہ کہیں ملک میں۔ کیوں ہم ان چیزوں سے باہر نہیں آتے؟ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ واقعات صرف پاکستان میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ واقعات دنیا کے دوسرے دیگر ممالک میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہاں پر دوسرے مسلمان ممالک کی بات کر لیں، عرب دنیا میں 30 سے 40% تک شیعہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، گلف، کہیں بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، لیکن واقعات تو پھر یہ پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارا دین اور ہے؟ کیا پاکستانیوں کا دین اور ہے؟ کیا پاکستانیوں کا خدا اور ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان